السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حکیم جاوید اقبال ہربل اس چینل کی طرف سے آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ آج جس موضوع کے اوپر ہم نے بات کرنی ہے وہ ہے مردوں کے متعلق، جو کہ عمومی طور پہ ان امراض کا شکار ہو جاتے ہیں، اور بار بار یہ ریکویسٹ بھی کرتے ہیں کہ حکیم صاحب کوئی ایسی چیز بتائیں، کوئی ایسا نسخہ ہمیں بتائیں جس سے یہ ہمارے جو عضوت نسل جو ہے یہ ایسا ایسا سننا شروع ہو گیا ہے، کمزور ہونا شروع ہو گیا ہے، اندر کو دھنسنا شروع ہو گیا۔ جوانی کے اندر اس کی لمبائی ٹھیک تھی، لیکن اب یہ ایسے ایسے کمزور ہوتا جا رہا ہے یا اندر کی طرف دھنستا جا رہا ہے۔ تو اس کے لیے کوئی ایسا نسخہ یا کوئی ایسی چیز بتائیں جو کہ ہمارا یہ معاملہ ٹھیک ہو جائے، اور یہ ہماری جو جوانی جو ہے یہ تادیر سلامت رہے، تادیر باقی رہے۔ تو اس کے لیے انشاءاللہ میں تھوڑی دیر اسی ویڈیو میں آپ کو میں صحیح واضح اس میں پیغام دوں گا کہ آپ نے کون سے ایسے عوامل اختیار کرنے ہیں جس کی وجہ سے یہ آپ کا معاملہ ٹھیک ہو جائے گا۔ جو عضو تناسل کا جو سنگڑا پن ہے، جو سستی ہے، کمزوری ہے، یا اس طرح کے جو عوارض پیدا ہو رہے ہیں، جو رگیں کمزور ہو رہی ہیں، تاکہ وہ بالکل توانا ہو جائیں، طاقت میں آ جائیں۔ تو ان باتوں میں آگے جانے سے پہلے درود پاک نبی مہربان حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ میں بھی پڑھتا ہوں، آپ بھی پڑھیں۔ اللہم صلی علی محمد عبدک و رسولک و صلی علی جمیع المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات۔ جیسا کہ میں آپ کے سامنے یہ موضوع گوش گزار کر رہا تھا، دیکھیں جسم کی یہ بھی ایک جسم کا ایک حصہ ہے، اور اللہ تعالیٰ نے یہ ایک فریضہ زوجیت ادا کرنے کے لیے نسل کی بقا کے لیے یہ ایک اعلیٰ ایک عضو جسم انسانی ساتھ لگایا ہے۔ تو اس کا بھی ایک مرکزی کردار ہے جو کہ لوگ اپنی نسل کو آگے بڑھانے کے لیے یہ چاہتے ہیں کہ ہمارا یہ جو معاملہ یہ بھی ہمارا ٹھیک رہے، تندرست رہے۔ تو اس میں بنیادی طور پہ ہمیں کچھ ایسے عوامل جو ہیں جن کا ہمیں خیال کرنا ہوتا ہے۔ تو بنیادی طور پہ اس میں جو اس معاملے میں جو خرابیاں زیادہ تر پیدا کرتی ہیں وہ کیا ہوتی ہیں کہ لوگ زیادہ تر خرابیوں کے اندر مبتلا ہو جاتے ہیں، بہت زیادہ مشزنی کرتے ہیں، یا بہت زیادہ مباشرت کرتے ہیں، یا بہت زیادہ یہ کہہ لیں کہ مختلف اس قسم کی جو کیمیکل سے بنے ہوئے طلا وغیرہ یا سپرے وغیرہ یا اس ٹائپ کی اور جو چیزیں ہوتی ہیں وہ اوپر استعمال کرتے رہتے ہیں، جس کی وجہ سے اس میں تناسب کی رگیں کمزور ہو جاتی ہیں۔ اور ان رگوں کی کمزوری کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ خاص طور پہ میرے سے کئی ایسے مریض فون کرتے ہیں، رابطہ کرتے ہیں، جو کہتے ہیں کہ جی ہم مشزنی کرتے رہے ہیں، غلط کام بہت زیادہ کیے ہیں، جس کی وجہ سے اب اس تناسل کے اندر وہ جان نہیں ہے، وہ طاقت نہیں ہے، بلکہ پہلے یہ لمبائی میں ٹھیک تھا لیکن اب یہ ایسا ایسا سننا شروع ہو گیا ہے اور کمزور ہونا شروع ہو گیا۔ تو بنیادی طور پہ اس میں ہماری اپنی غلطیاں ہوتی ہیں۔ جو لوگ ایسے غلط کام کرتے ہیں تو پھر ان کے نتائج بھی ان کو بھگتنے چاہیے۔ بنیادی طور پہ ایسے کاموں سے بچنا چاہیے، جو بھی غلط کاریاں ان سے اپنے آپ کو محفوظ رکھنا چاہیے، اور ایسے عوامل کو اختیار کرنا چاہیے جو جائز ہوتے ہیں۔ دیکھیں بنیادی طور پہ یہ میاں اور بیوی کا جو ایک ریلیشن ہے، یہ اگر وہ اپنی بیوی تک محدود رہتا ہے، کوئی غلط کام نہیں کرتا ہے، یعنی یہ ہاتھوں کا استعمال یا باہر کی مختلف جو اور لونڈے بازی لوگ کرتے ہیں، یا اور اس ٹائپ کے کئی غلط قسم کے لوگ ہوتے ہیں جو کہ غلط کاریاں بہت زیادہ مقدار میں کرتے رہتے ہیں، تو ان کے لازمی بات نتائج بہت خراب پیدا ہو جاتے ہیں۔ تو بنیادی طور پہ اس میں جو چیزوں کا خیال کرنا ہوتا ہے اس میں یہ ہے کہ آپ ایک تو ٹھنڈے پانی سے عضو تناسل کو بچا کے رکھیں، یعنی جب بھی جیسے موسم سرما ہوتا ہے تو ٹھنڈے موسم کے اندر آپ نے نیم گرم پانی کے ساتھ استنجا وغیرہ کیا کریں۔ دوسرے نمبر پہ یہ ہے کہ اس میں آپ خاص طور پہ جب بھی آپ غسل کرتے ہیں تو روغن زیتون یعنی زیتون کا آئل آپ کے پاس ایک بوتل کے اندر محفوظ ہونا چاہیے۔ جب بھی آپ نہا لیتے ہیں نیم گرم پانی کے ساتھ عضو تناسل کو اچھی طریقے سے دھوئیں، تولیے کے ساتھ خشک کرنے کے بعد یا کسی کاٹن کے کپڑے کے ساتھ خشک کریں۔ خشک کرنے کے بعد آپ نے چند قطرے روغن زیتون یعنی زیتون کے آئل کی چند قطرے آپ نے عضو تناسل کے اوپر جذب کر دینے ہیں۔ بس اس کے بعد اپنے کپڑے وغیرہ ڈال لیں، کسی کپڑے کے ساتھ صاف کر لیں، تو یہ لگا رہے گا، اس کو دھونے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ اگر آپ لگاتار اس کو استعمال کرتے ہیں تو انشاءاللہ اس کے کوئی سائڈ افیکٹ نہیں ہے، کوئی نقصانات نہیں ہے۔ تو یہ اس کو اپنی زندگی کا ایک حصہ بنا لیں۔ زیتون کا آئل اندرونی طور پہ بھی آپ اگر کھاتے ہیں تو وہ بھی 1 چمچ 2 چمچ دودھ کے اندر ملا کے، سالن کے اندر ملا کے اگر آپ استعمال کرتے ہیں تو وہ بھی ایسی آپ کے جسم کے اندر حرارت اور توانائی آپ کو مہیا کرے گا، اور اس کا خاص طور پہ اثرات جو ہوتے ہیں یہ مردانہ طاقت پہ بھی بے انتہا مفید اثرات پیدا ہو جاتے ہیں۔ تو یہ دو طریقے آپ رکھیں، ایک تو اوپر چند قطرے آپ خاص طور پہ گرم پانی کے ساتھ پہلے استنجا وغیرہ کریں،
استنجا وغیرہ کرنے کے بعد پھر آپ نے یہ تولیے کے ساتھ یا کسی کاٹن کے کپڑے کے ساتھ اس کو اچھی طریقے سے خشک کریں، اور چند قطرے 5 سے 10 قطرے آپ نے عضو تناسل کے اوپر لگا کے اچھے طریقے سے جذب کر دیں۔ جذب کرنے کے بعد آپ اس کو کسی کپڑے کے ساتھ صاف کر لیں اور اپنے کپڑے دوسرے ڈال لیں۔ تو اس طرح یہ صبح و شام آپ ایک ایک 2 چمچ آپ روغن زیتون کے یہ دودھ میں ملا کے یا سالن میں ملا کے استعمال کریں، تو انشاءاللہ یہ بہترین اور مفید نتائج آپ کو ملیں گے۔ اللہ تعالیٰ میرا اور آپ کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔